القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أبغضها أغبطني. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، ساری کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے
ہر ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت میں دو لفظوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے اہل بیت اور دوسرا ہے رجس۔ تو رجس کا معنی کیا آتا ہے؟ تو اس کے معانی بہت سارے آتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو رجس کہا جاتا ہے، اور کسی نے کہا کہ ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز، چاہے وہ فطری ہو یا عملی طور پر ہو، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے، مطلب ہر طرح کی ناپاکی کو بھی دور فرما دے، اور ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ دوسرا لفظ ہے اہل بیت۔ تو اس میں اصحاب تفاسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولادیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور اس میں تطبیق علماء متقدمین نے اس طرح سے فرمائی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سلمان منا اہل بیتی، یعنی سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے، حضرت سلمان فارسی۔ تو اس سے علماء تطبیق فرماتے ہیں کہ ہر وہ ذات کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو، چاہے وہ اہل بیت سکنا ہو یا اہل بیت قرابت ہو، تمام کے تمام اس آیت مبارکہ میں مراد ہیں۔ اور ہر زاویے سے دیکھا جائے، ہر تفسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ خاتون جنت، امام حسن، امام حسین اور ان کی اولادیں اس آیت پاک میں شامل ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہی 4 اشخاص ہیں، تو وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی طرف سے گزرتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم اہل البیت الصلاۃ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو دور فرما دے، بلکہ بعد میں یہ بھی فرمایا تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ اور تطہیر کا معنی آتا ہے پاک اور صاف کر دینا۔ تو مسلمانوں خوش نصیب ہیں ہم اہل سنت والجماعت کہ ہم مانتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ پاک ہیں، خاتون جنت پاک ہیں، اور آپ کی اولاد سیدنا امام حسن اور امام حسین پاک ہیں، اور مصطفیٰ پاک ہیں۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے، اسی لیے ان 5 نفوس قدسیہ کو اہل سنت والجماعت پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اور یہ پنجتن پاک کہنا یہ کسی کا گڑا ہوا کوئی کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو یہ تمام 5 جو اشخاص ہیں یہ پاک ہیں، اور یہ پنجتن پاک ایسے پاک ہیں کہ اگر کسی کی نسبت ان سے ہو جائے وہ بھی پاک ہے، اور جو ان سے نسبت نہ رکھے وہ ناپاک ہے۔ ارے میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا جو ان سے نسبت رکھنے والوں سے نسبت رکھے، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی پاک ہے۔ یہ پنجتن پاک۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو آپ اپنی ازواج مطہرات سے بھی محبت فرماتے ہیں، اور ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مولائے کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں، اور آپ کے ایک طرف سیدنا امام حسن ہیں، ایک طرف سیدنا امام حسین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر کو ان نفوس قدسیہ پر ڈھانپا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی آلائش کو دور فرما، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو دور فرما، ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما۔ یہ سن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ آتی ہیں اور چادر کو ایک طرف سے اٹھاتی ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تم میں سے ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت من ازواج النبی انت علی الخیر، یعنی آپ نبی کی بیویوں میں سے ہو، آپ بھلائی پر ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار کی ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نفوس قدسیہ کو ہر جگہ پر خاص فرمایا، اور اس سے پتہ چلا کہ ان 4 اشخاص کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اور دیکھیے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نجران کے پادری آئے، عیسائی آئے، اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں جو پاک بطول حضرت مریم کی طرف القاء کیے گئے۔ تو یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ بھلا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟
مطلب ان نصرانیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل دی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب تم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی مانتے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ اس پر جو ہے یہ لوگ بضد رہے اور سرکار سے اصرار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو اور ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جان کے ساتھ حاضر ہو جائیں، تم اپنی جان کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں، مطلب گڑ گڑا کر کے دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرانیوں کے درمیان مباہلہ طے ہو جاتا ہے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کی گود میں شہید کربلا، شہید اعظم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی انگلی پکڑ کر کے سیدنا امام حسن مصطفیٰ چل رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے سیدہ ظاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے مولائے کائنات چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کے پیچھے چل رہے ہیں، سرکار آگے چل رہے ہیں، اور خاتون جنت بیچ میں چل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خاتون جنت کے قدموں کی شان یہ ہے کہ جہاں سرکار کے قدم پڑتے ہیں وہاں خاتون جنت کے قدم پڑتے ہیں، اور جہاں خاتون جنت کے قدم پڑتے ہیں وہاں حضرت مولا علی کے قدم پڑتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خاتون جنت کے پردے کا، یعنی آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کے قدم کا نشان زمین پر پڑے اور زمین کی تہ آپ کے قدم کے نشان کو دیکھے، اور آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کے قدم کا نشان بن جائے اور اس نشان کو آسمان دیکھے۔ اس لیے سرکار کے قدم پر حضرت
خاتون جنت اپنا قدم رکھ رہی ہیں، ان کے قدم پر مولائے کائنات قدم رکھ رہے ہیں، تاکہ خاتون جنت کا قدم بیچ میں آ جائے اور نہ تو آپ کے قدم کو زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ سکے۔ تبھی حضرت خاتون جنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو ندا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ندا آئے گی جب حشر کا میدان قائم ہوگا، خاتون جنت حوروں کے جھرمٹ میں جب پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر رہی ہوں گی، تب یہ ندا آئے گی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اے اہل محشر، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو جائے۔ تو آپ کے پردے کا یہ عالم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر نصرانیوں کا ہجوم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں۔ جب اس پادری نے دیکھا کہ جس کا نام عبد المسیح ہے، وہ دیکھ کر کے پکار اٹھتا ہے، اے نصرانیوں کان کھول کر کے سن لو، آج میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ادھر سرکار فرما رہے ہیں ان 4 نفوس قدسیہ سے جب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب عبد المسیح نے یہ دیکھا، یہ دیکھ کر کے نصرانیوں سے کہنے لگتا ہے، اے نصرانیوں، آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ آسمان کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا اشارہ کر دے تو آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اے نصرانیوں، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ عبد المسیح کے کہنے سے وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقبول الدعا بنایا ہے کہ اگر آپ نصرانیوں کے لیے دعا فرما دیتے اور یہ 4 نفوس قدسیہ آمین کہہ دیتے تو تمام کے تمام نصرانی اس دنیا سے ختم ہو جاتے، اس دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں ان کے لیے دعا کر دیتا، اگر یہ مباہلے کے لیے تیار رہتے تو آج یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر دیکھا جاتا کہ پوری روئے زمین پر ایک نصرانی بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اب اس عبارت سے، اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر انہی نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت اور آپ کی آل اور اولاد کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ اے میرے امتیوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہاں پر امام ابو داؤد جو صحائح ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس کے مصنف ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری دنیا کی عورتوں سے افضل والا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ سرکار نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، اور میں کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے پر فضیلت نہیں دے سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اما ترضینا انکی سیدۃ نساء العالمین، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی فَأَيْنَ مریم، یا رسول اللہ پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا انہا سیدۃ نساء عالمہا، کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو سرکار کے اس فرمان سے بھی پتہ چلا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں میں، چاہے وہ یہ امت ہو یا سابقین ہوں، تمام عالم انسانیت کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور آپ کی اولاد سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور اگر کوئی انسان ان سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ کرے، اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت اطہار کی محبت پر انتقال کر جائے وہ انسان شہادت کی موت پاتا ہے۔ اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، کہ جو میری اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، خبردار ہو جاؤ جو میری اہل بیت اطہار کی محبت پر انتقال کر گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور آگے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ اگر کوئی انسان اس حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت، کہ اگر کوئی انسان میری اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے
تو اسے ملک الموت جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری اہل بیت اطہار کی محبت پر انتقال کر جائے تو پہلے ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، پھر قبر میں اسے منکر و نکیر بھی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له باب من قبرہ الی الجنہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اگر کوئی اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے تو اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی محبت پر انتقال کر جائے الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے تو اہل سنت والجماعت پر انتقال کرتا ہے۔ تو یہ لفظ اہل سنت والجماعت بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اہل بیت کی محبت پر انتقال کر جائے اس کا انتقال میری سنت پر ہوا اور جماعت پر ہوا، اور اسی فرقے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ سکے کا ایک پہلو ہو گیا، دوسری طرف دیکھیے سرکار نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ خبردار ہو جاؤ اگر کوئی انسان میری اہل بیت کے بغض میں مرا تو وہ انسان کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد کتب فی عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ اگر کوئی میری اہل بیت کے بغض میں اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ تو ایک طرف اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا انسان کے کفر پر خاتمہ ہونے پر دلیل ہے، اور انسان کے رحمت کے نا امید ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، تمہیں یہ انعام ملے گا، تمہیں یہ اکرام ملے گا، تمہیں یہ اعزاز ملے گا۔ اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تمہارا انتقال ہو جائے، اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، ایمان پر موت نصیب فرمائے گا، آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ آپ جب قبر میں جائیں گے، قبر میں جانے سے پہلے آپ کو ملک الموت جنت کی خوشخبری سنائیں گے، منکر نکیر آپ کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اور آپ کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں، ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل
मुहम्मदिम माता ताइबा, अगर कोई मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उसे तोबा की तौफीक अता फरमाता है। तो अगरचे हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाता है। तो हम कहते हैं अगरचे हम गुनाहगार हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ है तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है और आपके अहले बैत की मोहब्बत है, तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। तो देखिए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये ईमान है। और मैंने आयत करीमा के बाद दो शेर पढ़े जो सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हैं। आप फरमाते हैं या अहलु बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुहुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरानी अंज़ला। आप फरमाते हैं ए नबी के घर वालों, तुमसे मोहब्बत करना ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फ़र्ज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल फरमाया। और आप इशारा इस बात की तरफ कर रहे हैं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो आयत मैंने कल पढ़ी। और आगे दूसरे शेर में इरशाद फरमाते हैं यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लह। के नबी के घर वालों अहले बैत, तुम्हारे फ़ख्र की अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये शान और शौकत, ये मर्तबा अता फरमाया कि अगर कोई इंसान नमाज में तुम पर दुरूद ना भेजे तो उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। और आप इशारा इस बात की तरफ फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। याद है ना सब? नमाज में पढ़ते हैं क्या नहीं? तो अगरचे आज जो है उर्दू में आप अहले बैत अतहार का जिक्र सुन रहे हैं, वरना आप हर नमाज में अहले बैत का जिक्र करते हैं। और अल्लाह ताला ने अहले बैत को ये क्या कम फजीलत है कि ये फजीलत अता फरमाई कि 24 घंटे में कोई भी वक्त ऐसा नहीं होता है कि जिस वक्त नमाज नहीं हो रही होती। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ मकरूह वक्त है लेकिन दूसरी जगह नहीं। बात यहाँ तक है कि अभी हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं, बहुत सी जगह ईशा की नमाज अभी नहीं हुई, कुछ जगह फजर की नमाज हो रही है, कुछ जगह असर की नमाज हो रही है। तो जाहिर सी बात है हर वक्त तो नमाज ही होती रहती है। तो अल्लाह ताला ने अहले बैत को ये फजीलत अता फरमाई कि कोई भी लम्हा खाली नहीं जाता है कि जिस वक्त में अहले बैत पर दुरूद ना पढ़ा जाता हो। तो उसी की तरफ इमाम शाफी इशारा फरमा रहे हैं यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लह, कि तुम्हारे फ़ख्र की अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि अगर कोई तुम पर दुरूद ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। तब उनसे कहो कि जो अहले बैत का जिक्र नहीं करते, उसको बिदअत और तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनसे कहो कि जनाब उर्दू में ज़िक्र करने को आप बिदअत कह सकते हैं, लेकिन अहले बैत का ज़िक्र करना तो कुरान की तिलावत का भी हिस्सा है और नमाज के कायदे का भी हिस्सा है। कुरान की तिलावत का हिस्सा किस तरह है? जब आप पढ़ेंगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा, अहले बैत अतहार का ज़िक्र। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, अहले बैत अतहार का ज़िक्र।
اور آپ پڑھیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس میں اہل بیت اطہار کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بہت فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن میں بہت سارے مقامات پر ان کے تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی طبیعت علیل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کوئی منت مانگ لو۔ تو حضرت مولا کائنات اور خاتون جنت اور آپ کی خادمہ فضا، یہ تینوں منت مانگ لیتے ہیں کہ اگر شہزادے شفا یاب ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانگ لی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا عطا فرمائی۔ دیکھیے میں یہ بھی بتا دوں، کچھ نصیحت بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میرا مقصد یہ تو ہے نہیں کہ میں نیا مقرر بھی نہیں کہ لوگوں میں جمانے کی کوشش کروں، بہتر یہ کچھ سمجھا دیا جائے۔ کسی چیز کے لیے منت مانگنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ منت ایسی مانگنا چاہیے جو جائز ہو، اور اگر کسی ناجائز چیز کی آپ نے منت مانگ لی تو اس کو منت کو پورا کرنا بھی آپ پر ضروری نہیں، بلکہ اس کو کرنا اگر وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے والد کی برسی آئی، یعنی 1 سال ہو جاتا ہے تو برسی مناتے ہیں، تو برسی میں وہ چادر لے کر کے، شیرنی لے کر کے قبرستان جا رہے ہیں باجے اور ڈھول کے ساتھ۔ اب ان سے منع کیا تو دیکھیے آج کا زمانہ اتنا خطرناک زمانہ ہے کہ جس کو دیکھو نا وہ علماء ہی پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ارے آپ بتائیے، شریعت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اگر عالم بیان نہیں کریں گے تو کیا تم بیان کرو گے؟ جاہل جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ تو کیا ہوا، ان سے منع کیا گیا، وہ کہنے لگے نہیں میری منت ہے، میں نے منت مانگی تھی کہ میں جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو میں اس طرح سے شیرنی، اور یہ حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، بہت روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بندہ 5 وقتہ نمازی بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس نے ایک کی نہیں سن کر کے دی، وہ وہاں گیا۔ اور یہاں تک مسئلہ تھا کہ مسجد میں اعلان لگوانے کے لیے فساد تک مچایا اس نے کہا اعلان کرو چادر جا رہی ہے اور ہمیں جانا ہے، تو اعلان کرنے سے تو ہم نے منع کر دیا۔ تو اس میں جو ہے بہت برائیاں کی، یہ مولانا ایسے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بہت طرح کی باتیں۔ تو نصیحت کے طور پہ بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی منت مانگے تو منت مانگ سکتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے 100 رکعت نماز ادا کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اور اگر اور زیادہ آپ حیثیت والے ہیں تو یہ بھی منت مانگ سکتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اور یہ بھی منت آپ مانگ سکتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا اتنا پیسہ صدقہ کر دوں گا۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ جائز کی ہیں، ناجائز منت مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت مانگ لو، منت مانگ لی، اور دونوں شہزادے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ اب منت کو پورا کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزے سے ہیں، خاتون جنت بھی روزے سے ہیں، اور آپ کی خادمہ بھی روزے سے ہیں۔ اور اس وقت حضرت مولا کائنات کے حالات ایسے تھے کہ آپ کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے سامان تک موجود نہیں تھا۔ آپ شمعون یہودی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے
آپ کچھ جو لے کر کے آتے ہیں، خاتون جنت اپنے ہاتھ سے اس جو کا آٹا بناتی ہیں اور اس 1/3 آٹے سے خاتون جنت روٹیاں بنا کر کے تیار کرتی ہیں۔ آپ نے روٹیوں کو تیار کیا، سورج غروب ہونے والا تھا، روزہ افطار کا وقت ہے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک سائل آواز دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات اور آپ کی خادمہ وہ تمام کی تمام روٹیاں اس غریب مسکین کو دے دیتی ہیں اور یہ تینوں افراد پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ آپ نے پانی سے روزہ افطار کیا، پھر روزہ رکھا۔ جب دوسرے روزے کے افطار کا وقت آتا ہے، خاتون جنت روٹیاں بنا کر کے تیار کرتی ہیں، ایک دستک ہوتی ہے اور وہ آواز دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ پھر اسی طرح سے اپنی تمام کی تمام روٹیاں اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، تو تیسرے دن میں پھر آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، تیسرا روزہ ہے، بنا سحری اور بنا افطاری کے روزہ، پانی سے افطار، پانی سے سحری، پے در پہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ جب تیسرا دن آتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، میں قیدی ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ خاتون جنت مولا کائنات اور آپ کی خادمہ تمام روٹیاں اٹھا کر کے اس اسیر کو دے دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا اور اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے گھر والے اپنی روٹیاں، یعنی نبی کے گھر والے اپنا کھانا یتیم کو، اسیر کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، مسکین کو کھلا دیتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ ہی اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے اللہ کی راہ میں اناج کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کی تعریف کو بیان فرما دیا۔ اب قیامت تک جب بھی قاری قرآن کی اس آیت کو پڑھتا رہے گا، اہل بیت اطہار کی تعریف ہوتی رہے گی، سبحان اللہ۔ اور حضرت خاتون جنت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اپنے گھر کا کام کاج کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں۔ جیسا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ام المومنین خاتون جنت کے مکان میں تشریف لاتی ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور آپ کے شہزادے کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے اور خاتون جنت ایک طرف آرام کر رہی ہیں، محو خواب ہیں، نیند کی حالت میں۔ انہوں نے جا کر کے یہ ماجرا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کام کرتے کرتے تھک گئی ہے، روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کو مسلط فرما دیا اور اس کی چکی اور جھولا جھلانے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ شان ہے کہ فرشتے آپ کے گھر کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے
خاتون جنت کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہیں، اپنے ہاتھ سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کے لاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں مشکیزے کے نشان بن جاتے ہیں۔ اور خاتون جنت ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادمہ عطا فرما دیجئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، ان خادماؤں کے حقدار بدر کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے یتیم بچے ہیں، اور آپ کو خادمہ عطا نہیں فرماتے ہیں۔ تو خاتون جنت کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے گھر کا پورا کام و کاج کیا کرتی، آپ کوئی خادم یا خادمہ نہیں رکھا کرتی، اور آپ کے مقام کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ اشارہ فرما دیں تو فرشتے آپ کا کام کاج کرنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ اور آپ کے لباس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ جو لباس پہنتی زیبتن فرماتی، اس لباس میں کئی پہبند لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے کہ وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اس لیے جلدی بتا رہا ہوں۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم ہے کہ پوری رات عبادت میں نکال دیتی ہیں، پوری رات عبادت کرتی ہیں، اور جب آپ عبادت میں مشغول ہوتی ہیں تو آپ کی مشغولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ رکوع کی حالت میں ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، پوری رات گزر جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم تیری کتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ تیرے محبوب کی بیٹی اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، اے پروردگار عالم کوئی تو ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ ادا کر لے۔ اب حضرت خاتون جنت کی آرزو تھی، تمنا تھی کہ کوئی ایسی رات مل جائے کہ جس میں میرا سجدہ دل کھول کر کے ہو جائے۔ اور یہ ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کسی کے والدین کی کوئی تمنا ہو اور اگر وہ پوری نہ ہو پاتی ہے تو اس کی اولاد اس آرزو اس تمنا کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا اثر تھا، آپ کی تمنا تھی کہ کوئی ایسی رات بن جائے جس میں دل کھول کر کے سجدہ ہو جائے، اور اسی سجدے کو آپ کے بیٹے سیدنا امام حسین نے آگے بڑھایا اور ایسا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس حال میں اس دنیا سے جائے گا قبر سے اسی طرح سے اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی طرح سے ہوگا۔ تو گویا اس حدیث پاک کی روح سے دیکھا جائے تو سیدنا امام حسین کے سجدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا دن اور اتنی لمبی رات بنا دی کہ آج سے یعنی 1400 سال پہلے یہ سجدہ ہوا تھا اور قیامت تک یہ سجدہ چلتا رہے گا۔ گویا خاتون جنت کی تمنا تھی کہ کوئی لمبی رات بن جائے۔ خاتون جنت کی تمنا کو سیدنا امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹا کر کے اس طرح سے پورا فرما دیا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اس وقت سجدہ کیا تو آپ کے سجدے کا یہ ثواب اس وقت سے لے کر کے قیامت تک سجدہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے حضرت خاتون جنت کی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ کی سادگی کا یہ عالم کہ کپڑوں میں پہبند لگے ہوئے ہیں، اور آپ کے مقام اور مرتبے کا یہ عالم کہ قریش کی کچھ لڑکیاں سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو
ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں بھیج دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اب یہ لڑکیاں دعوت دے کر کے چلی جاتی ہیں، ادھر ان کے دل میں یہ تصور تھا کہ جب نبی کی بیٹی آئیں گی ان کے کپڑوں میں پہبند لگے ہوئے ہوں گے، پرانے کپڑے ہوں گے، تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں جن کے پاس کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ انہوں نے دوسری نیت سے آپ کی دعوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت حاضری دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا ابا جان، قریش کی لڑکیاں طرح طرح کے ملبوسات پہن کر کے شادی کی تقریب میں شمولیت اختیار کریں گی۔ یا رسول اللہ، میری تو کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ کی بیٹی کو اس پرانے لباس میں پہبند لگے ہوئے لباس میں دیکھیں گی تو یا ابا جان وہ آپ کا مذاق اڑائیں گی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے کپڑوں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ شادی کی تقریب قریب آ جاتی ہے، جبریل امین جنت سے جوڑا لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کو وہ جوڑا عطا فرمایا۔ خاتون جنت اس جوڑے کو پہن کر کے شادی کی تقریب میں تشریف لے جاتی ہیں۔ ادھر یہ تمام کی تمام عورتیں آپ کے انتظار میں ہیں کہ جب آپ آئیں گی تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، لیکن جیسے ہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس پر ان کی نگاہ پڑتی ہے، ان کی نظر پڑتی ہے، وہ ششدر رہ جاتی ہیں، وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یعنی وہاں پر طرح طرح کے لباس پہن کر کے عورتیں آئی ہوئی تھی، لیکن کسی کا لباس بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کے برابر تو دور کی بات ہے، یعنی اس کے جو ہے دور دور تک بھی قریب نہیں تھا۔ خاتون جنت کے لباس کو جب دیکھتی ہیں، وہ لڑکیاں آپ کے قریب آتی ہیں، کوئی آپ کے ہاتھ کو سونگھ رہی ہے، کوئی آپ کے لباس کو سونگھ رہی ہے۔ حضرات محترم، ان لڑکیوں نے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ یہ لباس آپ نے کہاں سے خریدا ہے، یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا، اے لڑکیوں سنو سنو، یہ لباس کسی عام درزی کے یہاں کا نہیں ہے، بلکہ اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجا ہے، اور یہ جنتی لباس ہے۔ جب ان لڑکیوں نے خاتون جنت کی یہ شان و شوکت دیکھی تو جن کی قسمت میں ایمان تھا، اگرچہ وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، جب انہوں نے آپ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ تمام کی تمام ان میں سے جن کی قسمت میں ایمان تھا، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام یہ ہے کہ جنت سے جوڑا آئے، اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ کپڑوں میں پہبند لگے ہوئے ہیں، اور خاتون جنت اپنے گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتی، اور آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی، شوہر کی دیکھ بھال کرتی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بہت کم عمر پائی، اور آپ کب پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی تاریخ پیدائش اعلان نبوت سے 1 سال پہلے کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ کی شادی حضرت مولا کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرمائی، نبی کریم نے اللہ کے حکم سے فرمائی۔ جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 18 یا 15.5 سال تھی، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے شکم اطہر سے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 3 بیٹے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور آپ کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ تو شہزادیوں میں سے بھی آپ کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ خود فرماتی ہیں ماذا علی من لم یشم تربت احمدا علم یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا الحیالیا۔ خاتون جنت سرکار کے وصال کے بعد خود فرماتی ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کو سونگھے، اور آپ فرماتی ہیں اللہ یشم مد الزمان غوالیا، کہ اگر کوئی انسان سرکار کی قبر کی مٹی کو سونگھ لے پھر وہ زمانے کی کسی خوشبو کو نہیں سونگھے گا۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی مٹی کے سامنے ان کی خوشبو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ان کی مجال نہیں ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لوالیا، کہ مجھ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹے، کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ، رنج و علم کے پہاڑ اگر دن پر ٹوٹ جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یعنی آپ بہت زیادہ غم زدہ ہوئی، اور سرکار نے وصال سے پہلے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ آپ کے کان میں کوئی بات کہی، آپ مسکرانے، آپ جو ہے رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ کہا کہ آپ مسکرانے لگی۔ ام المومنین نے آپ سے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا معاملہ ہے کہ سرکار نے آپ کے کان میں کچھ کہا جس کو سن کر آپ رونے لگی، پھر کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار نے پہلے میرے کان میں فرمایا نعیت الی نفسی، یعنی مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی جس کو سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ گھبراؤ نہیں، میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو۔ اور ہوا بھی اسی طرح کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خاتون جنت روزے کی حالت میں ہے، آپ نے خود غسل کیا اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری تجہیز و تکفین رات کے وقت میں کی جائے، دن کے وقت میں نہ کی جائے۔ اور آپ نے خود ہی غسل دیا، خود ہی آپ نے غسل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل نہ دیا جائے۔ آپ کی تقوی و طہارت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور
آپ کی بارگاہ میں زوجہ ابو بکر صدیق لکڑی کا ایک پنجرا بنا کر کے لاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کے جنازے کو مسیری پر لٹا کر کے لے جایا جاتا تھا تو پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یعنی اسی طرح سے کفن میں لپیٹ کر کے جنازے کو لے جایا جاتا، لیکن خاتون جنت کی بارگاہ میں لکڑی کا ایک پنجرا بنا کر کے زوجہ ابو بکر صدیق لائیں تو آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس مسیری کے اوپر اسی پنجرے کو ڈالا گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی گئی۔ تبھی سے یہ رواج ہے کہ اگر جنازہ کسی عورت کا ہوتا ہے، یہاں تو مرد ہو یا عورت دونوں پر پردہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے علاقوں میں مرد اور عورت کے جنازے کی الگ ہی پہچان ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر سے پردہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا جنازہ ہے، اور اگر پردہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرد کا جنازہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے خود غسل کیا اور اسی غسل کے ساتھ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا، اور آپ کا وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں آپ کی تجہیز و تکفین رات کے وقت میں کی گئی۔ یہ خاتون جنت کی تاریخ تھی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، چونکہ امام حسین کے بارے میں بیان کرنا ہے، وہ خاتون جنت چونکہ آپ کی والدہ ہیں تو یہ ضروری تھا، تو اب ہم اپنی بات کو پھر خلافت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی بات کو یہاں چھوڑا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے آپ کے محل کا گھراؤ کر کے حمار اور اسود نامی، چاہے دونوں ایک ہی شخص کے نام ہوں یا 2 شخص الگ الگ ہوں، تاریخ میں یہ 2 نام آئے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ عثمان غنی جب شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیے، پوری تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بہت اونچی شان عطا فرمائی، اور کل جو ہے کیونکہ وقت ہو گیا تھا اس لیے جلدی جلدی میں بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی۔ ہمارے سادی بھائی نے نعرہ بھی لگایا تھا، من کنتم مولا، من کنتم نہیں ہے، من کنتم مولا۔ تو میں نے یہ حدیث پاک بھی پڑھی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والیہ من والاہ وعادیہ من عادا، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ یعنی غدیر کا میدان تھا، غدیر کے میدان میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور صحابہ کرام کے مجمع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کے ہاتھ کو اس طرح سے بلند فرمایا۔ ہوتا ہے نا کوئی برابر والا کسی کے ہاتھ کو اٹھا کر کے اوپر کرے، آپ نے حضرت مولا علی کے ہاتھ کو بلند فرمایا، اور ہاتھ بلند فرما کر کے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ لوگوں جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔
جب سرکار نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا کہنا شرک ہے، تو حضرت علی کو مولا کسی اور نے نہیں کہا بلکہ سرکار نے مولا کہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مولا نہ کہو، مولا کہنا شرک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ رب العالمین شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ سرکار شرک کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ لوگوں کو شرک سے دور کر کے وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تشریف لائے۔ جو سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، مولا کا مطلب ہوتا مددگار، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعادی من عادا، اور اے اللہ جو حضرت علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، جو حضرت علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، اور جو حضرت علی سے روگردانی کرے اے پروردگار عالم تو بھی اس سے اعراض فرما۔ جب سرکار نے یہ نعرہ لگایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اس نعرے کا جو جواب دیا، وہ جواب دینے والے کوئی اور نہیں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، علی مولایا و مولا کل مومن، یعنی حضرت علی میرے مولا اور تمام مومنین کے بھی مولا ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں مولا علی، اور جنہیں برا لگتا ہے انہیں لگتا رہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحابہ اکرام اس وقت فرماتے تھے کہ اگر کسی مومن یا منافق کی پہچان کرنا ہوتی تو ہم پہچان لیتے کہ اگر کوئی انسان علی سے محبت رکھتا تو یہ مومن ہے، اور علی سے بغض رکھتا تو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے۔ تو حضرت مولا علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور آپ سے بغض اور دشمنی رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے، اور منافقت مطلب کفر کی علامت ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، سمجھ لیجئے۔ منافق جو ہے کفر کی بری قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ اور حضرت مولا علی کی شان یہ ہے کہ جب خیبر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور خیبر کے قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں، سرکار نے فتح کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ دوسرے دن آپ نے جھنڈا حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا، قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے رب کی پسند ہے، جس سے جو کام چاہے لے لے۔ ورنہ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر شخص کون ہے، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے زیادہ بہادر ہوں،
بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہم تمام میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور آپ نے دلیل بھی پیش کی کہ جب بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام پذیر ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے آپ کے خیمے کے باہر کھڑا ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ بدر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے۔ اس لیے ہم تمام میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس لیے کہ وہاں پر تلوار لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، اب قلعہ فتح نہیں ہوا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب تمام صحابہ کرام بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، نجدی یا وہابی نہیں تھے جو یہ سوچتے کہ سرکار نے فرمائی تو دیا، ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ جو سرکار نے فرما دیا کہ میں جھنڈا ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے کھسک سکتی ہے، سورج نکلنا بند ہو سکتا ہے، لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ سرکار نے فرما دیا، اور ہر صحابی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون صحابی رسول کتنے طاقتور ہیں، بلکہ سرکار نے فرما دیا تو صحابہ کرام کا وجدان ہے، صحابہ کرام کا ایمان ہے، ان کا یقین ہے کہ اگر سرکار نے جس کو بھی جھنڈا عطا فرما دیا، ایک سند تو یہ ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعوں کو فتح فرمائے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بڑی مشکل سے رات کٹتی ہے، رات کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، صبح نمودار ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف لاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ پر قربان ہو رہی ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس انتظار میں ہیں کہ سرکار کے لبھائے مبارکہ ہلیں، کاش کہ میرا نام آ جائے۔ آخرکار سرکار کے لبھائے مبارکہ ہلتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت مولا کائنات سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ سرکار نے حضرت علی اور مرتضیٰ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبرأ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ میں ڈال دیا، جس سے حضرت مولا کائنات کی آنکھیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جیسا کہ حضرت مولا کائنات کی آنکھیں کبھی دکھتی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، جھنڈے کو ہاتھ میں لے
کر کے آپ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس وقت قلعے کے اندر جو پادری تھا جس کا نام مرحب ہے، وہ کہتا ہے اے علی جان لو میں مرحب ہوں، میرے قلعے کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ تو مان لیا کہ تیرا نام مرحب ہے، لیکن میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور حیدر کسی ایسے شیر کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ حیدر ایسے شیر کو کہا جاتا ہے جو ببر شیر ہوتا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا کہ آپ کی شکل و صورت دیکھی جائے تو حضرت مولا کائنات انسانوں کے درمیان میں ببر شیر نظر آتے ہیں، اور ببر شیر اس کو کہا جاتا ہے جو حملہ ایک بار نہیں بلکہ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرتا ہے، اسی لیے آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ حیدر کرار یہ بولتے ہیں نا، لفظوں کے معنی بھی سمجھتے رہنا چاہیے۔ کرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا، پلٹ کر کے کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور آپ قلعے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ آپ جب حملہ آور ہوئے تو کسی طرف سے قلعے کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط کہ دیواروں کو گرانا آسان نہیں۔ شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، اور میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت مولا کائنات کے اندر اس وقت جو طاقت تھی وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت مولا کائنات اس خیبر کے قلعے کے پھاٹک کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ایک ایسی ضرب لگاتے ہیں، اس کو ایسا دھکا دیتے ہیں کہ اس کو ایک دھکے میں اکھاڑ دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس کو اکھاڑ کر کے اپنی پشت پہ رکھ لیتے ہیں کہ جس پر سوار ہو کر کے صحابہ کرام نے اس قلعے کو فتح فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے خیبر کے قلعے کو اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور ڈھال بنا لیا، اور اس طرح سے حضرت مولا کائنات نے جو کہ حضرت مرحب تھا، حضرت مولا کائنات کو للکار رہا تھا، اسے اپنے قلعے پر بڑا ناز تھا۔ حضرت مولا کائنات ایک ہی ضرب میں مرحب کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں۔ اور اس قلعے کے فاٹک کی جسامت کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام نے جب مولا کائنات قلعہ فتح ہو چکا تو آپ ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس فاٹک کو پھینک دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم 40 لوگوں نے قلعہ فتح ہونے کے بعد اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ حضرت مولا کائنات کی طاقت کا لگا سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کی شان میں بہت ساری حدیثیں سرکار سے وارد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی روح کا روحی دم کا دمی، اے علی آپ کی روح میری روح ہے، آپ کا خون میرا خون ہے۔ اور حضرت مولا کائنات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، اور اس نسل کی یہ شان و شوکت ہے۔ حرف آخر سادات اکرام کی تعظیم میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔
ان کو یہ کرامت، یہ ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ بغداد کی سرزمین پر ایک جنید نامی بہت بڑا شجاع اور بہادر پہلوان کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں سے کشتی لڑی اور بڑے انعام و اکرام سے اس کو نوازا گیا۔ جنید نامی یہ پہلوان، اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک شخص جو کہ ناتوا اور کمزور ہے، اور آپ اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں رہا کرتے تھے۔ آپ بادشاہ کے دربار میں ہیں، ایک ناتوا، ایک ضعیف، ایک کمزور شخص آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں جنید کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو سلطان کے بادشاہ کے خدام نے کہا کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ جنید نامی پہلوان کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے اچھے، آج تک اس کو جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکا، اس کو کشتی میں کوئی شکست نہیں دے سکا۔ ایک ناتوا اور کمزور آدمی شاید مذاق کر رہا ہے، لیکن جب بار بار وہ اصرار کرتا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے، آپ سے بہت منع کیا جاتا ہے، لیکن یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخرکار اس چیلنج کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ بادشاہ ایک میدان کو متعین کر دیتا ہے، وقت کو متعین کر دیا جاتا ہے، اور اس کا اعلان دور دراز تک کر دیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ جنید بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب لوگوں کے درمیان میں چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، ایک نحیف اور ناتوا کمزور شخص آخر کیسے ہمت کر سکتا ہے کہ جو جنید نامی پہلوان سے کشتی لڑ سکے، ان کے ساتھ میں مقابلہ کر سکے۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد میں بہت دوری پر ایک دھند اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہی ناتوا شخص آ رہا ہو۔ حضرات محترم، تاریخ گواہ ہے یہ ناتوا شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے کشتی کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسا ہی کشتی کے میدان میں پہنچا، لوگ جو ہے دیکھنے لگتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آخرکار ہوا اس طرح، جنید نامی جو پہلوان تھا اس شخص کے کان میں یہ شخص کہتے ہیں اے جنید، میں غریب شخص ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، اور میں سید زادہ ہوں، ہر روز جو ہے مزدوری کے لیے شہر کے اندر آتا ہوں، لیکن کہیں پر مجھے مزدوری نہیں ملتی ہے، کہیں پر مجھے کام نہیں ملتا ہے۔ اور سید زادیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کئی دنوں سے، بہت سارے دنوں سے جھاڑیوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، جھاڑیوں سے باہر بھی نہیں آ سکتی۔ ان کے بدن پر جو لباس ہے وہ لباس بھی بہت پھٹا اور پرانا ہے، اس لیے وہ باہر نہیں آ سکتی ہیں۔ اے جنید، آج میری لاج رکھ لو، آج تمہیں مجھ سے شکست کھانا ہے۔ اگر آج تم مجھ سے شکست کھا لو گے تو کل اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا اجر ضرور دلاؤں گا، اس کا بدلہ ضرور دلاؤں گا۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، کشتی شروع ہو جاتی ہے، جنید کچھ پیدرے چلتے ہیں، اس کے کچھ دیر کے بعد میں دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ جنید زمین پر گر جاتے ہیں، اور جو ناتوا شخص تھا وہ چاروں کھانے چت کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، جب لوگوں نے دیکھا، جو لوگ جنید کو طرح طرح کی داد و تحسین دیا کرتے تھے اب ان پر ملامت کرنے لگتے ہیں۔ سید زادے جو کہ نحیف اور ناتوا تھے ان کو انعام و اکرام دینے لگتے ہیں، ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ یہ سید زادے ہیں، وہ انعام و اکرام لے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جنید بغدادی جب جنگ کرتے تھے، جب کشتی لڑتے تھے تو لوگ ان کو داد و تحسین دیا کرتے تھے، لیکن آج لوگ ان پر برہم ہو جاتے ہیں کہ آج جنید کو کیا ہو گیا ہے، ایک کمزور شخص سے ہار جاتے ہیں۔ جنید زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ جنید خود ہی اٹھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر جا کر کے یہ جملے آپ کے کان میں بار بار گردش کرتے ہیں، اے جنید، اگر آج مجھ سے آپ کشتی میں ہار گئے تو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اجر ضرور دلاؤں گا۔ آپ جب یہ جملے آپ کے کان میں آتے ہیں تو آپ خوش ہونے لگتے ہیں،
کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ میرے عمل اس طرح کہاں ہو سکتے ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے نوازوں کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی بات ہے، اگر ان کے نواسے مچل گئے، ان کی نسل مچل گئی، اگر وہ ضد کرنے لگے اجر دلانے کے لیے، تو نواسے بھی کوئی چیز ہوا کرتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ دلا سکتے ہیں۔ حضرات محترم اسی غور و فکر میں ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار پوری رات یہی سوچتے رہتے ہیں، آخر کار محب خواب ہو جاتے ہیں، آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ میں احسان کیا اور ہم احسان کا بدلہ چکانے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ اے جنید، اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھو، ایک تاج تمہارے سر سے نیچے اترا ہے، اب تمہیں دنیاوی تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھر کے دروازے پر اولیاء کرام کا، صالحین کا مجمع لگا ہوا ہے۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت جنید بغدادی جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں، گھر کے دروازے پر اولیاء کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی لمحے میں اس سید زادے کی مدد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سید الطائفہ بنا دیتا ہے اور اولیاء کرام کا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ شان ہے سیدوں سے محبت کرنے کی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ اہل بیت سے محبت کرو گے تو یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، اور آپ کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور ایک حرف آخر، آج لوگ حج پر حج کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے حج نہیں کرنا چاہیے، عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا، آپ کو موقع ملے تو صحیح، نہ ملے تو آپ پر فرض یا واجب۔ حج کرتے ہیں، حج کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوس والے کوئی پریشان تو نہیں؟ بار بار حج کرنے سے بہتر ہے کہ غریب ناتوا کا خیال رکھا جائے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہونے والا تھا، آپ نے حج کا ارادہ کر کے رقم کو جمع کیا اور وہ قافلہ یہاں پہنچنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی حج کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر ایک سید زادی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل سے ایک سید زادی آتی ہیں اور وہ آ کر کے کہتی ہیں میں غریب ہوں، ناتوا ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ تو اختصاراً بتا رہا ہوں، جب آپ نے یہ سنا، یہ سن کر کے آپ کے پاس میں جتنا بھی آپ نے حج کے لیے درہم اور دینار اور رقم کو جمع کیا، اس سید زادی کو عطا فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس رقم سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل سے حج کرنے کا ارادہ بھی نکل گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے حج کرنے کے بعد، تو آپ نے سوچا کہ میں حج کے لیے تو گیا نہیں، جو لوگ حج سے آ رہے ہیں چلو ان سے ملاقات کی جائے، ان کو مبارکباد دی جائے۔
تو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کو مبارکباد دیتا تو وہ شخص یہی کہتا ہوا نظر آتا، اے عبداللہ آپ کو بھی حج کرنا مبارک۔ اب ایک نہیں، ایک کو دھوکا ہوا ہوگا، دو کو ہوا ہوگا، جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ یہی جواب دیتا ہے کہ آپ کو بھی آپ کا حج مبارک ہو۔ تو آپ بڑے متعجب ہوتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ رات میں سوئے، قسمت کا ستارہ بلند ہوا، سرکار تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اے عبداللہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آپ حج کے لیے ہی نہیں گئے اور آپ نے اس حج کی رقم کو میری اولاد پر صرف کر دیا، اس پر خرچ کر دیا، اس پر اللہ تعالی نے آپ پر یہ احسان فرمایا، آپ پر یہ انعام فرمایا۔ آپ حج کرو یا نہ کرو، آپ کی شکل و صورت میں اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے جو آپ کی طرف سے حج کرتا رہے۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوتے ہیں۔ چونکہ مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی کا قتل ہوا، اس لیے حضرت مولا کائنات یہاں سے کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے بعد مدینہ شریف کبھی بھی دارالخلافہ نہیں بن سکا۔ آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینہ شریف کے تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو چونکہ کوفہ کا راستہ بصرہ سے ہو کر کے گزرتا تھا، یہ لوگ بصرہ میں موجود تھے، تو انہوں نے حضرت علی اور مرتضیٰ سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیجیے۔ تو یہاں پر بھی ایک جنگ واقع ہوئی، اور دیکھیے اس سے زیادہ تشویش کا کوئی شکار نہ ہو، اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اور ہم اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان اختلافات میں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے اور ایک طرف حضرت مولا علی ہے۔ اب یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن یہ حضرت عثمان غنی کے قصاص کے مطالبے میں ہوا۔ اور یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ انسان اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے کہ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ہیں، دوسری طرف حضرت مولا علی ہیں۔ جنگ جمل واقع ہوئی، اور جب آپ کوفہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں تو کوفہ کی سرزمین پر جو جنگ واقع ہوئی اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ جنگ صفین، وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ عثمان غنی کا بدلہ لیجئے اور ان کے مجرمین کو سزا دیجئے۔ اب یہ اس کی وجوہات، اس کے اکناف جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی صورتحال کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی جنگ صفین واقع ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سے حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، اور طے یہ پاتا ہے کہ اب ایک دوسرے کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ ادھر حضرت علی المرتضیٰ کوفہ کی سرزمین پر، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ، ادھر حضرت مولا کائنات اب کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہوتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جو شیعہ لوگ تھے انہوں نے حضرت مولا علی کا ساتھ دیا، پھر اس کے بعد یہی لوگ مخالف ہو گئے اور خارجی بن گئے، اور حضرت علی کے ایسے دشمن ہو گئے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ کوئی بھی نام جو ہے وہ بعد میں پڑتا ہے، پہلے وہ بن جاتے ہیں۔
مثال کے طور پر ان کو خارجی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ پہلے تو حضرت مولا علی کی طرفداری کی، پھر بعد میں وہ کہنے لگے لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم ہم نہیں مانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے کہ وہ دین سے نکل گئے، خارجی ہو گئے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ اب دیکھیے کوئی انسان سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو خارجی جو ان کو نام دیا گیا وہ تحقیق کے بعد دیا گیا۔ ارے ظاہراً اس وقت بھی کچھ لوگ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے نا، کیونکہ ان کا نام دیکھو تو عبد الرحمن ہے، عمرو بن بکیر ہے، برق بن عبداللہ ہے، یہ خارجیوں کے نام ہیں۔ اور یہ خارجی وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا حضرت مولا کائنات کے لیے نہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ تو خارجیوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں یہ تھا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر 3 لوگ تیار ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم، عمرو بن بکیر اور برق بن عبداللہ، یہ 3 لوگ تیار ہوئے کہ تینوں الگ الگ سمت جائیں گے، الگ الگ جگہ جائیں گے اور ایک ہی وقت میں 3 لوگوں کو قتل کریں گے۔ اور 3 لوگ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن ملجم جائے گا اور حضرت مولا کائنات کو قتل کرے گا، اور عمرو بن بکیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، اور برق بن عبداللہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کو شہید کرے گا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر حکومت کے لیے مولا کائنات اور امیر معاویہ میں کوئی جھگڑا ہوتا یا کوئی اختلاف ہوتا تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے مخالفین ہی کی وجہ سے ہوا۔ اب مخالفین ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ جو منافق اور کافر ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے وہ بزدل بھی ہوتا ہے، یہ ایمان والے ہی کا خاصہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، موت آ کر رہے گی۔ تو مسلمان کا یہ یقین ہوتا ہے، وہ ظاہری اسباب پر نظر کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو منافق اور کافر ہوگا وہ کبھی بھی کھل کر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تو منافق اور کافر ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ 2 بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں لڑایا کیسے جاتا ہے کہ اس بھائی کو دوسرے بھائی کے نظروں میں برا پیش کرو اور اس بھائی کو دوسرے بھائی کی نظر میں۔ تو اس طرح سے انہی لوگوں کی وجہ سے یہ اختلافات واقع ہوئے اور ان تینوں لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک ہی دن میں، کیونکہ اگر حضرت مولا علی کو شہید کر دیا جائے، اگر امیر معاویہ کی طرف سے ہوتے تو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ کیوں بناتے؟ تو یہ کسی کے بھی طرفدار نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے اختلافات بھی پیدا کیے، آپس میں کمزور کرانے کی کوشش کی، پھر یہ کوشش کی کہ الگ الگ جو تینوں طاقتور آدمی ہیں ایک ساتھ میں ان کو شہید کر دیا جائے۔ آخرکار تینوں لوگ الگ الگ سمت میں چلے جاتے ہیں اور یہ 2 لوگ عمرو بن بکیر اور برق بن عبداللہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ابن ملجم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے جاتے۔ وہ یہ جملہ بھی یاد رکھنے کیا مطلب ہے اس کا؟ الصلاۃ الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز، نماز مطلب یہ ہوتا ہے نماز پڑھو۔ اور آج دیکھو تو پورا گھر سویا ہوا ہے
اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اتنے تاریخ بھی سنتے ہیں، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حال یہ ہے کہ فجر کی نماز 6:30 بجے کے بعد جماعت ہونے لگتی ہے، تو جو لوگ 7 بجے آفس جاتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ فجر کی نماز میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، آفس ہی کے لیے آپ اٹھ سکتے ہیں؟ جو نماز آپ 6:30 بجے کے وقت میں پڑھتے ہو، جب وہی نماز 5:30 بجے ہو تب بھی پڑھو۔ تو انسان جو ہے دنیا میں فائدے کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے۔ حضرت مولا علی کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے آتے اور آپ کہتے کہ اے لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے حضور کے آخری جملے کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز اور اپنے ماتحت کا خیال رکھنا۔ اور حضرت مولا علی کے بھی یہ زخم لگنے سے پہلے یعنی سب سے آخری جملے ہیں، اگرچہ بعد میں بہت ساری وصیتیں کی، لیکن آپ کے آخری ایام کی یہ بات ہے کہ آپ کا یوں تو معمول تھا، لیکن آپ اس وقت بھی نماز کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ابن ملجم وہاں چھپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا وار کر دیتا ہے۔ اور جب آپ پر خنجر کا وار ہوتا ہے، اگر کسی عام انسان پر وار ہو تو اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، لیکن یہ حضرت مولا کائنات ہے، جب آپ پر خنجر کا وار لگتا ہے تو آپ کسی طرح کی کوئی گرانی اور تکلیف کا احساس نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انسان رمضان المبارک کی 17 تاریخ یا 19 تاریخ کو زخمی کرتا ہے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کس طرح سے آپ کا جانشین بناتے ہیں، پھر کس طرح سے آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم تمام کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔